السلام علیکم ویورز، یہ کالم جنگ میں شائع ہو چکا ہے. اس کا عنوان ہے منجی تھلے ڈانگ. تاریخ بتاتی ہے کہ تاریخ کو صرف احمقی چھٹلاتے اور اس سے آنکھیں چراتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ صحیح اور غلط، درست نادرست کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ میرا ہیرو کسی اور کا ویلن جبکہ کسی اور کا ویلن میرا ہیرو ہوتا ہے. سچ کی بھی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہوتی ہے. کمزوروں کا اپنا سچ اور طاقتوروں کا اپنا سچ ہوتا ہے. کمزوروں کا اپنا انصاف اور طاقتور کا اپنا انصاف ہوتا ہے. میمنے اور بھوکے بھیڑیے کی اپنی اپنی منطق اور دلیل ہوتی ہے. اسی طرح سازش اور اسٹریٹجی بھی ہم شکل جڑواں بہنیں ہوتی ہیں. اگر آپ کسی سے نفرت کرتے ہو آپ کہو گے اس نے سازش کی ہے. اگر آپ کو کوئی پسند ہے آپ کہو گے اسٹریٹجی بڑی اچھی تھی. اٹ از بیسیکلی دا سیم تھنگ. خیر، اسی لیے سازش تھیوریاں بھی صرف ہم جیسے کمزوروں اور کام چوروں کی منڈیوں اور ملکوں میں بیچی اور خریدی جاتی ہیں. بالغوں کی دنیا میں، طاقتوروں کی دنیا میں ان کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہوتی. جو بڑھ کے خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے. ماضی میں میں پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں، ماضی میں مسلمانوں کی، بلکہ پاکستانیوں کی نہیں، سوری، ماضی میں ہم طاقتور تھے تو دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے والا جواز درست تھا، بلکہ اس پہ فخر بھی کیا جاتا تھا. جبکہ آج یہی کام ہمارے حریف کر رہے ہیں تو اس پہ کڑنے کی بجائے کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑیں جیسی بددعائیں جدید ہتھیاروں اور اقتصادی مضبوطی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور اگر صرف دعائیں ہی کافی ہوتی تو ہمارے آقا کو اتنے غزوات میں اتنی جنگیں نہ لڑنی پڑتی. کئی سال پہلے ہمارا کوئی منتخب وزیر اعظم بنگلہ دیش کے سرکاری دورے پہ گیا تو اس کو بنگلہ دیش کی جنگ آزادی میں شہید ہونے والے فوجیوں کی قبروں پہ پھولوں کی چادریں چڑھانی پڑی، جنہیں ہم اس وقت غدار کہا کرتے تھے. پاکستانی اخباروں میں یہ خبر شائع ہوئی تو میں نے اس پہ تب بھی ایک کالم لکھا تھا. تاریخ میں بہت پیچھے تک جائیں گے تو بہت بری طرح تھک جائیں گے، بلکہ عین ممکن ہے کہ رستے میں ہی مارے جائیں. اس لیے ماضی بعید کی بجائے ماضی قریب تک ہی محدود رہتے ہیں. میں بیچارہ آج تک یہی فیصلہ نہیں کر پایا کہ پانی پت کے میدان میں جب ظہیر الدین بابر اور تہجد گزار ابراہیم لودھی آپس میں ٹکرائے، دونوں مسلمان تھے اور دونوں طرف سے لاشیں گنی، تو ان میں سے غازی کون تھے اور شہید کون تھے. اسی طرح جب نصیر الدین ہمایوں اور فرید خان المعروف شیر شاہ سوری میں آخری مارکا ہوا تو مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ مرا کون تھا اور شہید کون ہوا؟ اب چلتے ہیں سگے بھائیوں کی طرف کہ جب حضرت اورنگزیب عالمگیر بھائیوں اور کم سن نوخیز بھتیجوں کی گردنیں کاٹ رہے تھے تو اس کٹائی کو کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ اور تو اور خلافت عثمانیہ جس کے بارے بر صغیر کے مسلمانوں میں یہ شعر زبان زد عام ہوا، بولی اماں یہ جوہر علی کی جان بیٹا خلافت پہ دینا. اس خلافت میں تو یہ باقاعدہ قانون رہا کہ سوائے ولی عہد کے سب بھائیوں کی گردنیں اڑا دی جائیں تاکہ شہزادگان کے آپس میں ٹکرانے کی نوبت ہی نہ آئے. یعنی نظریہ ضرورت نہ نیا ہے نہ ہماری ایجاد، بلکہ اس کی تاریخ بھی بہت ہی پرانی ہے. عرض کرنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ہم پاکستانیوں کو اس کو بات بات پہ سازش نہیں سونگنی اور ڈھونڈنی چاہیے. میں آج تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ ماچس کی ڈبیا جتنے انگلینڈ نے اپنے سے سینکڑوں گنا، 2 4 5 گنا نہیں، سینکڑوں گنا زیادہ رقبے اور آبادی والے ہندوستان پہ اتنی کم تعداد کے ساتھ قبضہ کیسے کر لیا. اور یہی نہیں، باقی بیرونی قوتوں کو بھی ٹھڈے مار مار کے یہاں سے بھگا دیا اور دھول چٹا دی. پورچگیز اور یہ اور پتہ نہیں کون کون یہاں نقب لگا چکے تھے، انہوں نے ان کو بھی فارغ کر دیا. جبکہ ہم اس حیرت انگیز واقعے کو ڈھیٹوں کی طرح فرنگی کی سازش کہہ کے بری الذمہ ہو جاتے ہیں. یہ ذہنی اور فکری افلاس اور دیوالیہ پن کی انتہا ہے. کمال ہے کہ ایک کمپنی، ایسٹ انڈیا کمپنی، پورے کا پورا بر صغیر نگل گئی
اور ہم آج تک اسے سازشی کہے جا رہے ہیں. تو بندہ پوچھے ہو بھائی ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, تو تم بھی کوئی سازش کر لیتے کہ تمہاری تو آبادی بھی ان سے کئی گنا زیادہ تھی, لیکن سر زیادہ تھے, مغز کم تھے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اب تو ہمیں آزاد ہوئے بھی تقریباً 5 صدی بیت چکی, تو بنگلہ دیش بنانے کے علاوہ ہم نے ایسا کیا بنایا ہے کہ دنیا شش کر اٹھے اور بقول شخص سے حیران پریشان رہ جائے. اور دنیا کو بھی چھوڑیں بھائی, عالم اسلام کے لیے ہی ماڈل کے طور پہ ابھرتے, لیکن زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ 2 نمبر کاموں میں 1 نمبر قرار پائے. اقبال نے خواب دیکھا دنیا کی امامت کا, لیکن امام صاحبان دیگر مشاغل. سمجھ گئے ہیں آپ کون سے مشاغل؟ اب یہ مفتی پکڑے گئے ہیں اوپر نیچے 2-3, دیگر مشاغل میں مصروف ہو گئے. شروع ہوئے تھے ہم قائد اعظم محمد علی جناح سے, جو انگلینڈ میں سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے, قائد اعظم. اور ہمارا قائد اعظم ثانی پاکستان لوٹنے کے بعد انگلینڈ فرار ہو چکا ہے. یہ ہے ہماری اصل تاریخ. قائد اعظم محمد علی جناح انگلینڈ چھوڑ کے یہاں آئے, اور جو خود ساختہ سیلف میڈ قائد اعظم ثانی ہے, وہ ملک کو لوٹنے کے بعد فرار ہو کے انگلینڈ بیٹھا ہے. پنجابی زبان کا ایک محاورہ ہے, اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنا, جو میں نے پھیر دی. حالانکہ ہمارے پاس تو نہ منجی رہ گئی ہے نہ ڈانگ ہے. گریبان میں جھانکنا بھی ممکن نہیں رہا, کیونکہ گریبان تو منو بھائی جیسے خوبصورت کالم نگار کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. قرآن پاک کی تعلیمات آپ کو جینا اور مرنا سکھاتی ہیں, زندہ کیسے رہنا ہے اور موت کی تیاری کیسے کرنی. باقی اپنے اسکولوں کو میدان جنگ میں تبدیل کرو, ان علوم میں طاقت حاصل کرو, دسترس حاصل کرو, مضبوطی حاصل کرو, جن کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. بڑے بڑے کنسلٹنٹ وہاں سے آتے ہیں, ٹیکنالوجی کی بھیک ان سے مانگتے ہیں. ہر چیز جو ہمارے گھروں میں ہے, جیب میں سیل فون ان کا, نیچے موٹر سائیکل گاڑی ان کی, گھر میں بتی جلنے والی ان کی. آپ کا کیا ہے؟ یہ منگتوں والی زندگی ہے, بینیفیشریز ہیں ہم. ٹھیک ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, انہوں نے کیا ہے بھائی, تو کیوں نہ اٹھائیں. آپ نے کیا بنایا؟ آپ نے تو کھڈی کے بعد وہ کو پاور لوم ہی بنا لیتے ہیں, لیکن پاور لوم تو وہ بنائے گا جو پہلے پاور بنائے گا, یعنی بجلی بنائے گا. تو اس لیے, اور وہ اس علم کا ہم نے بڑی اپنے ساتھ زیادتی کی کہ یہ دینی علوم ہے, یہ اس کا مطلب ہے باقی غیر دینی علوم ہے. غیر دینی علم تو ہو ہی کوئی نہیں سکتا. جو کچھ ہے رب العالمین کی دسترس میں ہے, اس کی خالق کی تخلیق ہے. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ پودے کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہو گے, پودوں کے بارے میں, باٹنی کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی اللہ کا علم ہے. سو لیٹس ناٹ کنفیوز ایشوز. بہرحال اگلا سوال ہے جی, CKB مہاراشٹر. وہ کہتے ہیں جی میرا تعلق ہندوستان سے ہے, میں آپ کے چینل پہ آنے والی ہر ویڈیو کو دیکھتا ہوں, پرکھتا ہوں, آپ ہر طرح اپنے مدعاؤں کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. آپ جیسے لوگ اگر انڈیا میں ہو تو ہمارا دیش کہاں سے کہاں جا پہنچے. آپ دعا کیا کریں کہ ہم دونوں ملکوں کے لوگ آپس میں پیار محبت سے رہنا شروع کر دیں. آپ CKB صاحب بھائی ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کو محفوظ رکھے, آپ کو خوش رکھے. میں شاید ان چند لوگوں میں سے ہوں جو اس کے لیے باقاعدہ دعا کرتا ہے. میری عجیب و غریب سی زندگی ہے. مثلا میں رات سونے سے پہلے بھول چوک ہو جاتی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ ہر روز, لیکن آن این ایوریج 4 to 5 days میرے سالوں سے میں اپنے والدین سے شروع کر کے اپنے بچپن کے بچھڑے ہوئے دوستوں تک, اسکول ڈیز کے جو دوست دنیا سے جا چکے, پھر
کالج کے، پھر یونیورسٹی کے، اس کے بعد پریکٹیکل لائف. میں نے آج ہی بلکہ منو بھائی کا ذکر کیا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، لیکن گریبان تو منو بھائی کے ساتھ ہی چلا گیا چونکہ ان کے کالم کا عنوان تھا. تو آئی پرے. اور اس کے بعد میں اب کیا بتاؤں، یہ ذرا تھوڑی پرائیویٹ سی باتیں ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک اس پورے خطے کو، پوری دنیا کو یہ آپس میں نہ لڑ مارے. میں یہ بھی سوچتا ہوں، میں تو عمر کے اس حصے میں ہوں، مجھے تو کوئی خوف کیا ہونا ہے. پہلے جوانی میں بیوقوف تھے اس لیے نہیں ڈرتے تھے، اب ویسے ڈرنے کو کچھ نہیں رہ گیا. ریزگاری رہ گئی ہے، بڑے نوٹ زندگی کے خرچ ہو چکے. تو میں سوچتا ہوں جب ٹریلینز آف ڈالرز، ٹریلینز میں کم کہہ رہا ہوں، مجھے اس سے آگے آتا نہیں، کا جو اتنا خوفناک اسلحہ پڑا ہے، کیا یہ پڑے کا پڑا ہی رہ جائے گا؟ تو رب العالمین اپنی اس تخلیق پہ، جسے اشرف المخلوقات کہتے، رحم فرما، انہیں کو ہوش دے، عقل دے. دنیا بھر کا پیسہ چند لوگوں کے پاس ہے. پاکستان کے وسائل اگین ایک اقلیت کے ہاتھ میں، تو وہ ایک غیر منصفانہ نظام ہے. اللہ نہ کرے، اللہ کے غیظ و غضب سے ڈرنا چاہیے. بہرحال آپ کا بہت شکریہ، آپ رابطے میں رہیں، آپ کی بہت مہربانی.